یاد رکھو شیطان کبھی تمہیں نیکی سے نہیں روکتا، وہ صرف تمہاری نیت بدل دیتا ہے۔ اللہ کے لیے اٹھنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ یہ دنیا ہمیشہ سے دو طاقتوں کے درمیان میدان جنگ رہی ہے، ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل، ایک طرف اللہ کی رضا، دوسری طرف نفس کی خواہش، ایک طرف خلوص، دوسری طرف مفاد۔ تاریخ گواہ ہے کہ باطل ہمیشہ تعداد، مال اور طاقت میں زیادہ رہا، مگر حق ہمیشہ نیت، یقین اور اللہ پر توکل کی وجہ سے غالب آیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر سنان غضب تیز کرتا ہے، وہ باطل کے سورماؤں کے قتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ محض الفاظ نہیں، یہ ایک اٹل قانون ہے۔ یہ اس اصول کی نشاندہی کرتا ہے کہ طاقت بازو میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ نیت جو عمل کو عبادت یا بربادی بنا دیتی ہے۔ انسان کا ہر قدم، ہر فیصلہ، ہر جدوجہد اپنی نیت کے تابع ہوتی ہے۔ اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو کمزور انسان بھی پہاڑ ہلا دیتا ہے، اور اگر نیت میں ذاتی غرض شامل ہو جائے تو مضبوط انسان بھی مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ یہی حقیقت ہمیں اس مشہور واقعے میں نظر آتی ہے جسے سید نعمت جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زہر الربیع میں نقل کیا ہے۔ درخت، تیشہ اور شیطان، ایک عبرتناک کہانی۔ ایک بستی میں لوگ ایک درخت کی پرستش کرتے تھے۔ وہ درخت ان کے لیے خدا بن چکا تھا۔ لوگ اس کے سامنے جھکتے، منتیں مانگتے اور قربانیاں دیتے۔ اسی بستی میں ایک اللہ والا شخص رہتا تھا۔ جب اس نے یہ شرک دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے سوچا، یہ کھلا شرک ہے، میں اللہ کی خاطر اس برائی کو ختم کروں گا۔ اس نے تیشہ اٹھایا اور درخت کاٹنے کے لیے چل پڑا۔ نہ اسے اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ لوگوں کے رد عمل کا خوف۔ وہ صرف اللہ کے لیے اٹھا تھا۔ راستے میں شیطان اس کے سامنے آیا اور بولا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، اس درخت کو کاٹنے، تاکہ لوگ شرک چھوڑ دیں۔ شیطان نے طنز کیا، تمہیں کیا، وہ جانے اور ان کا کام؟ مگر وہ شخص اپنے ارادے میں مضبوط رہا۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ شخص کسی قیمت پر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ لالچ، شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار۔ جب شیطان کو طاقت، ڈر اور دلیل سے ناکامی ہوئی تو اس نے لالچ کا دروازہ کھولا۔ اس نے کہا کہ اگر تم واپس چلے جاؤ تو میں تمہیں روز 4 درہم دیا کروں گا، جو تمہیں بستر کے نیچے سے مل جایا کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں جنگ تلوار سے ہٹ کر نیت پر آ گئی۔ پہلی دفعہ وہ شخص اللہ کے لیے نکلا تھا، مگر اب دل میں سوال پیدا ہوا کہ اگر بنا لڑے پیسے مل سکتے ہیں تو کیوں نہ لے لوں؟ اس نے سوچا کہ تجربہ کر لیتا ہوں، چنانچہ وہ واپس آ گیا۔ اگلے دن واقعی بستر کے نیچے 4 درہم موجود